السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو مجلس میں ہم آئے ہیں یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے۔ میلاد کا جہاں تک تعلق ہے، خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی محمد مصطفیٰ ہم نے آپ کو تمام عالم کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور جہاں تک کہ میلاد کی دلیل کی بات آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی آپ پیر کو کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے مجھے پیر کے دن میری پیدائش کی ہے، میری ولادت ہوئی، میرا مولود ہوا ہے۔ تو میلاد النبی کوئی صحابہ کی سنت نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میلاد بنانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ جہاں تک کہ بات رہا کھانا کھلانے کا، یہ ہمارے بزرگان دین اور اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ کھانا کھلایا جاتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہتر اسلام کھانا کھلانا ہے۔ حدیث شریف میں ہے بہتر اسلام کھانا کھلانا ہے۔ تو ہم کھانا کھلاتے ہیں اس مبارک دن، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا بیان کرتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات کا بیان کرتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر و تذکرہ کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد بنانا یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ رہا ہے، اور حضور کی میلاد کے دن ریلی کی شکل میں جانا یہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ میں حضور مکہ شریف فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ شریف تشریف لائے، حضور تمام صحابہ اکرام کے گروپ کے ساتھ تشریف لائے، اور کچھ صحابہ اس میں ایسے تھے جو اللہ کے نبی کے نام کا جھنڈا پکڑے ہوئے تھے، اللہ اس کے رسول کے نام کا جھنڈا پکڑے ہوئے تھے۔ تو ہم میلاد مصطفیٰ میں جب ریلی میں جب نکلتے ہیں، جھنڈا لے کے جاتے ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ اکرام کی سنت ہے، کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ ریلی کی شکل میں گئے، اور کچھ صحابہ حضور اور اللہ اور اس کے رسول کے نام کا جھنڈا تھامے ہوئے تھے۔ لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے ریلی میں لوگ ڈی جے بجا رہے ہیں، انگی بجا رہے ہیں، اسٹنٹس کر رہے ہیں، بائک اسٹنٹس کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ کچھ جاہل لوگ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اہل سنت کا نام بدنام ہو رہا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ریلی نکالے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پر درود و شریف پڑھتے ہوئے ریلی نکالے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے ریلی نکالے، اور ایک پیسفل میسیج دے امت مسلمان کو کہ اللہ کے نبی کی امتی، اللہ کے بندے اور رسول اللہ کی امتی ایسے ہوتے ہیں۔ تو ہم اہل سنت والجماعت ایک تمام دیگر مسلک کے فکر کے لوگوں کو اور تمام مذاہب کے لوگوں کو ایک اچھا پیغام دے، میلاد ایسے سیلیبریٹ کرے جس کا میلاد کا حق ہے، یعنی کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے آرگنائز کیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا ذکر کیا جائے، غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھایا جائے، تمام غیر مسلمانوں کو رسول اللہ کی سیرت سے واقف کرایا جائے، ہمارے نبی آخر الزمان کی شان بتایا جائے۔ قرآن میں جگہ جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت کے ذریعے اظہار فرماتا ہے۔ ایک مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یہ نبی جو ہے تمہیں غیب کی خبر دینے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے، ہم نے ان کے درمیان رسول کو بھیجایا۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے تمام نبی کو تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ ایک مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ ونور وکتاب مبین، ہم نے تمہارے پاس نور کو بھیجا ہے، پھر کتاب مبین کو بھیجا ہے۔ شاعرین لکھتے ہیں اس نور سے مراد آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور کتاب مبین سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، حضور کے معجزات کا ذکر، حضور کے کمالات کا ذکر، یہ صحابہ اکرام کی سنت رہی ہے، تابعین کی سنت رہی ہے، تبع تابعین کی سنت رہی ہے، اور اولیاء اعظام کی سنت رہی ہے، اور یہی سنت کو برقرار رکھتے آئی ہے اہل سنت والجماعت۔ اور دیگر جماعت کی آپ تاریخ دیکھیں گے وہ بعد کی تاریخ ہے، اور وہ لوگ نعوذ باللہ مسلک حق اہل سنت کے خلاف بولا کرتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ بات سے پرہیز کریں۔ رسول اللہ کی سچی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حقیقی محبت عطا فرمائے، اور میلاد النبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوٹیفل طریقے سے سیلیبریٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے میلاد النبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منعقد کی جائے، اور غیر شرعی طریقے سے بچا جائے، نبی اور آل نبی کا اللہ سچا حقیقی غلام بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
رسول اللہ کی سچی حقیقی غلاموں میں شمار فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کے پیغام کو پڑھنے، اس پہ سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام اہل کتاب، تمام کفار کو ہمارے نبی کی پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی دعوت دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، نبی کی سچی، اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہمارے آنے والی نسل